بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول من دعی یا امیر المؤمنین، سب سے پہلے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا، وہ جلیل القدر صحابی رسول جن کی زندگی کا تعارف ہم اس وقت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ وہ تعلق رشتے کا بھی اور وہ تعلق ایمان کا بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو شروع میں اسلام کی دعوت قبول کرنے میں سبقت ملی۔ اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ وہ صحابی رسول جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ان کی والدہ محترمہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی، اور اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہونے کا شرط رکھتے ہیں۔ انہیں خون کا رشتہ بھی آپ کا بھائی بناتا ہے، اور اسی طرح ایمان کا رشتہ بھی آپ کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ وہ اسلام اس وقت لائے جبکہ آپ ابھی دار ارقم کے اندر تشریف نہیں لے گئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ قربت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اس انداز کا تھا، اور ان کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، ایمان والوں کی ماں، امہات المؤمنین میں سے ہے۔ یہ تعلق بھی ان کے ساتھ، یہ رشتہ بھی ان کے ساتھ، اور پھر ان کے اندر ایک ایسی خصوصیت تھی کہ وہ پہلے شخص تھے جنہیں اسلام کا جھنڈا سپرد کیا گیا اور ایک جماعت کا امیر بنایا گیا، اور وہ سب سے پہلے صحابی رسول ہیں جن کو امیر المؤمنین کا لقب ملا۔ اس لقب کے ساتھ انہیں پکارا گیا، یہ شان اور مقام ان کے حصے میں آیا۔ وہ عظیم المرتبت، وہ بزرگ صحابی رسول حضرت عبداللہ بنت جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور کے ساتھی ہیں، اس دور کے ایمان لانے والے ہیں جبکہ مکہ المکرمہ کے رہنے والے لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کے ساتھ ہر وہ طریقہ اور حربہ آزمایا کہ جو ظلم کے لیے، جو آپ کے ساتھ مخالفت و انتقام کے لیے وہ راستہ اپنا سکتے تھے، انہوں نے ہر اس انداز سے آپ کی مخالفت کی۔ اس دور اور زمانے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ابتدائی دنوں میں اسلام میں داخل ہونے والے جن کا شمار سابقین اولین، جسے قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ اس کا مصداق، اور وہ صحابی رسول جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔